بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ۔ نفس جو ہمارا نفس ہے نا، اس کی بنیادی طور پر آگے جا کر پھر قسمیں ہوتی جائیں گی، بنیادی طور پر دو قسمیں، کیا کیا؟ نفس امارہ، نفس لوامہ۔ یہ بات آپ یاد کر کے جائیں گے، اب ممکن ہے تقریر بھی اسی پہ ختم ہو جائے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ انسان جب بالغ ہوتا ہے، بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، اگر عمر کے اعتبار سے ہو، ورنہ جب بالغ ہونے کی علامتیں پائی جائیں گی وہ بالغ مانا جائے گا۔ وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اندر اس کے دو طاقتوں کی لڑائی ہوتی ہے، دو قوتیں لڑتی رہتی ہیں۔ وہ دو قوتیں کون سی ہیں؟ ایک نیکی کی قوت ہے، ایک بدی کی قوت ہے۔ نیکی کی قوت اور دوسری بدی اور برائی کی قوت۔ انسان نے ایک گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد میں اس کے اندر سے نیکی کی قوت بیدار ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بس اس گناہ سے باز آ جاؤ، یہی نفس لوامہ ہے۔ اور جو بدی اور برائی کی قوت ہے وہی نفس امارہ ہے۔ تو نفس امارہ ابھارتا ہے کہ تم چوری کر لو، ادھر نفس لوامہ جب کسی نے چوری کر لی، نفس لوامہ اور جو نیکی کی قوت ہے وہ یہ کہتی ہے چوری سے باز آ جاؤ۔ ان دو طاقتوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، کس کی؟ نیکی کی قوت اور برائی کی قوت کی، بالفاظ دیگر نفس امارہ اور نفس لوامہ کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو لڑائی چلتے چلتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کی قوت غالب آ جاتی ہے، یعنی نفس لوامہ نفس امارہ پر غالب آ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان نے ایک بار گناہ کیا، نفس لوامہ میں نے اس پہ ملامت کی، سرزنش کی، اس کو جھاڑا تھوڑا سا، اس کو احساس دلایا کہ تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس نے کر لیا، پھر نفس لوامہ نے جھاڑا، پھر نفس لوامہ نے ملامت کی، اسی طریقے سے کرتے کرتے یعنی نفس امارہ ابھار رہا تھا، نفس لوامہ ملامت کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے یہی نفس لوامہ اس نفس امارہ پر غالب آ جاتا ہے، نفس لوامہ نفس امارہ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جب نفس لوامہ نفس امارہ پہ غالب آ جاتا ہے، یہی نفس لوامہ اب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ادھر اگر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگر نفس امارہ نفس لوامہ پر غالب آ جائے، نفس امارہ نے گناہ پر ابھارا، نفس لوامہ ملامت کرنے لگا کہ گناہ مت کرو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس امارہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ نفس لوامہ دب جاتا ہے، جو نیکی کی قوت تھی نا، جو ملامت کرنے والا تھا وہ دب جاتا ہے، تو نفس امارہ غالب آ جاتا ہے۔ یہی نفس امارہ جب غالب آتا ہے تو یہی نفس امارہ نفس طاغیہ بن جاتا ہے، یعنی سرکش نفس بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سرکش نفس بن جاتا ہے۔ جب سرکش بن گیا اس کے بعد میں اس کو گناہ نہیں لگتا ہے، اس کے بعد برائی نہیں لگتی ہے۔ شرابی شروع میں جب شراب پینے لگا، نفس لوامہ اس کو ملامت کرنے لگا، نفس امارہ نے دوبارہ پینے پر ابھارا، کرتے 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 ایک دن نفس لوامہ بالکل مغلوب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، نفس طاغیہ بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، اب اس کو شراب پینا گناہ نہیں لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب شروع میں کوئی برا کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھجک بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن کرتے 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 جب لت پڑ جاتی ہے، عادت آ جاتی ہے، تو اس کے بعد میں وہ جو ملامت کرنے والی قوت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اب صرف سرکشی والی قوت جو ہے وہ آگے ترقی کرتی جاتی ہے، پھر نفس سرکش ہو جاتا ہے، اور سرکش نفس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور ادھر اگر نفس لوامہ غالب آ جائے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جو مطمئن نفس ہے، جو نفس لوامہ غالب آ گیا نا، نفس لوامہ غالب آ کر کے نفس مطمئنہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمایا گیا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس سے کہا جائے گا محشر کے میدان میں آج اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ سبحان اللہ، کس کی طرف لوٹ جا؟ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ نفس مطمئنہ رب اس سے راضی ہوتا ہے اور رب سے راضی۔ سبحان اللہ، جو زندگی سے جا رہا ہے محشر کے میدان میں، اس سے یہ کہا جا رہا ہے رب سے تو راضی اور رب تجھ سے راضی، تو وہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ پھر کہا جائے گا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ ہو کر میری جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمان ہمیں کوشش یہ کرنی ہے
کہ ہمارے اندر ہمیشہ نفس لوامہ غالب رہنا چاہیے، نفس امارہ مغلوب رہنا چاہیے. جب نفس لوامہ غالب آئے گا تو ہمارا نفس مطمئنہ بنے گا، پھر محشر کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے سماج کو سدھارنے سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے قلب کی اصلاح کریں. جو ہمارا دل گناہ کرتے کرتے کالا پڑ جاتا ہے تو اس پر کالا پردہ جو چھا جاتا ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں. آپ روئیں گے، آپ کے آنسو بظاہر آپ کے چہرے پر گریں گے، لیکن آپ کے دل کی صفائی کریں گے. اس لیے توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں آج کی جو شب ہے، شب معراج، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے آپ کو مسجد میں بلایا گیا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے فضائل بیان ہوں گے، توبہ کی ترغیب دی جائے گی، عمل کی ترغیب دی جائے گی، آپ کو جناب والا اعمال کی اصلاح کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس کے بعد اپنے طور پر انفرادی طور